بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک کا نام ہے جسم اور ایک کا نام ہے روح۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کتاب التوحید شیخ صدوق علیہ رحمہ، باب نمبر 42، اور باب کا نام ہے اثبات و حدوث العالم۔ اس کی حدیث نمبر 7 میں امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے، ان للجسم ستۃ احوال، جسم کی 6 حالتیں ہیں۔ فرمایا الصحت والمرض، یا وہ صحت مند ہے یا وہ مریض ہے، والموت والحیات، یا وہ زندہ ہے یا وہ مردہ ہے، والنوم ویقظہ، یا وہ سو رہا ہے یا وہ بیدار ہے۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فَكَذَلِكَ الروح، روح کی بھی اسی طرح سے 6 حالتیں ہیں۔ فَحَيَاتُهَا عِلْمُهَا، روح کی حیات علم ہے، وَمَوْتُهَا جَهْلُهَا، اور اس کی موت جہالت ہے، وَمَرَضُهَا شَكُّهَا، اور روح کا مرض، روح کی بیماری شک و تردید ہے، وَصِحَتُهَا يَقِينُهَا، اور روح کی صحت یقین ہے، وَنَوْمُهَا غَفْلَتُهَا، اور روح کا سو جانا غفلت ہے، وَيَقْظَتُهَا حِفْظُهَا، اور بیداری روح کی اس کی مراقبت اور محافظت ہے۔ امیر المومنین کے اس نورانی بیان کے اندر پروردگار عالم کے اس دیے ہوئی نعمت کو واضح اور روشن کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جسم کی بھی 6 حالتیں ہیں اور روح کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ ہم لوگ جسم کا تو بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اگر مریض ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر کہیں کوئی ضروری کام ہے جانا ہے تو سو رہے ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بیدار کر دیجیے گا، یا الارم وغیرہ لگا کر اپنے آپ کو بیدار کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر انسان کی روح بیدار نہ ہو، اگر روح سو جائے تو پھر کیا کریں؟ کیا ہم نے اس کی بیداری کے لیے کچھ سوچا ہے؟ کیا اس کو ہم بیدار کرنے کے لیے بارے میں کوئی اقدام کرتے ہیں؟ اور اسی طرح سے اگر روح بیمار ہو جائے، شک و تردید میں چلی جائے، تو پھر اس کے لیے جیسے ہم جسم کے بارے میں، جب ہمارے جسم بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اگر ہماری روح بیمار ہو جائے تو کیا ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں؟ اور جو اس روح کے ڈاکٹرز ہیں، جو علماء ہیں، کیا ہم نے ان سے کبھی پوچھا؟ اس وقت تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو علماء کی اپنی باتیں ہیں، لیکن نہیں، اس وقت جیسے ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی طرح سے عالم کی طرف بھی رجوع کرنا ہے۔ اور جس طرح سے انسان کا جسم مردہ اور زندہ ہوتا ہے، تو انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ میرا جسم زندہ رہے، میں حیات پالوں، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ تو پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ روح بھی انسان کی زندہ رکھنی چاہیے، اس کو بھی اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ تو اب اس کا حیات علم ہے، تو بس انسان کو علم دوست ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے معصوم نے فرمایا کہ بس اے انسان، اے لوگو، یا تم خود عالم بنو یا عالم کے دوست بنو، تیسری چیز نہ بننا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ ہے کہ انسان کی روح، اس کی حیات اس کا علم ہے، لہٰذا اس اعتبار سے یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ہو رہا ہے، قل، کہہ دیجئے، رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما، یعنی مزید علم فرما۔ تو یہ علم کے درجات ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی روح کی حیات کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے علم میں ضرور اضافہ کریں، اور اگر بیمار ہو جائے تو ہم جا کر اپنی روح کا علاج کریں، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔